اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ 12ویں جماعت کے طلباء و طالبات کو آج 26 جولائی 2020 بروز اتوار اردو کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیارے عزیز طلباء و طالبات، آج ہم فیض احمد فیض کی نظم شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فیض احمد فیض اس عہد کے نہایت ممتاز اور ہر دل عزیز شاعر ہیں۔ ان کی پیدائش 13 فروری 1911 عیسوی کو سیالکوٹ کے قریب ایک گاؤں میں ہوئی۔ ان کی تعلیم چرچ مشن اسکول میں ہوئی ہے، اور چونکہ ان کے والد چودھری سلطان محمد خان نے اپنی سعی و کاوش سے عربی، فارسی اور انگریزی میں دستگاہ حاصل کی تھی اور والی افغانستان کے شہزادوں کے اتالق مقرر ہوئے۔ فیض احمد فیض تقسیم سے 6 مہینے پہلے فیض کو پاکستان ٹائمز کا انڈیا ایڈیٹر مقرر کیا گیا۔ 3 برس کے اندر پاکستانی فوج کے چند افسروں کے ہمراہ انہیں راولپنڈی سازش کیس میں گرفتار کیا گیا۔ 4 ماہ تک وہ پابند سلاسل رہے۔ ان کا پہلا جو مجموعہ ہے نقش فریادی 1945 میں شائع ہوا۔ ان کی شاعری میں انقلابی آہنگ قید کے زمانے میں پیدا ہوا اور دست صبا کی اشاعت سے ان کی شہرت بام عروج تک پہنچ گئی۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے اب اس نظم کے دوسرے حصے کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد مشکل الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کا معنی ذہن نشین کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔ یادوں کے گریبانوں کے رفو پر دل کی گزر کب ہوتی ہے، ایک بکیا اڈھیر ایک سیاہ یوں عمر بسر کب ہوتی ہے۔ اس کارگرِ خستی میں جہاں یہ ساگر شیشے ڈھلتے ہیں، ہر شے کا بدل مل سکتا ہے، سب دامن پر ہو سکتے ہیں۔ جو ہاتھ بڑے یاروں ہے یہاں، جو آنکھ اٹھے وہ بختور، یا دھن دولت کا انت نہیں، ہو گات میں ڈھاکو لاکھ مگر، کب لوٹ جھپٹ سے خستی کی دکانیں خالی ہوتی ہیں، یا پربت ہیرے ہیں یا ساگر موتی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو اس دولت پر پردے لٹکاتے پھرتے ہیں، ہر پربت کو ہر ساگر کو نیلام چڑھاتے پھرتے ہیں۔ کچھ وہ بھی ہیں جو لڑ بڑھ کر یہ پردے نوچ گراتے ہیں، ہستی کے اٹھائے غیروں کی ہر چال الجھائے جاتے ہیں۔ ان دونوں میں رن پڑتا ہے نت بستی نگر، ہر بستے گھر کے سینے میں، ہر چلتی راہ کے ماتھے پر یہ کالک بھرتے ہیں۔ وہ جوت جگاتے رہتے ہیں، یہ آگ لگاتے پھرتے ہیں، وہ آگ لگاتے بجھاتے ہیں، وہ آگ بجھاتے پھرتے ہیں، یہ کالک بھرتے پھرتے ہیں، وہ جوت جگاتے رہتے ہیں، یہ آگ لگاتے پھرتے ہیں، وہ آگ بجھاتے پھرتے ہیں۔ سب ساگر شیشے لال و گہر اس بازی میں بد جاتے ہیں، اٹھو سب خالی ہاتھوں کو اس رن سے بلاوے آتے ہیں۔ اس کے جو مشکل الفاظ ہیں پیارے طلباء: سالم، پورا، رفو پھٹی ہوئی جگہ کو بھرنا، بکیا ایک قسم کی مضبوط سیون جو پاس ہوتی ہے، اڈھیر متوسط عمر کا، یاور مددگار، رن جنگ میدانی جنگ۔ یادوں کے گریبانوں کے رفو یعنی جو یادوں کے گریباں ہیں ان کو رفو کیا جاتا ہے، پر دل کی گزر کب ہوتی ہے، لیکن دل کے جو زخم ہوتے ہیں ان کو کوئی رفو نہیں کرتا ہے۔
ایک بقیہ اڑیر ایک سیاہ یوں عمر بسر کب ہوتی ہے، یعنی ایک انسان کی عمر جو ہے متوسط عمر وہ کہیں کس طرح انسان کی گزر جاتی ہے، بہت ہی مشکل حالت میں گزر جاتی ہے. اس کاریگر ہستی میں جہاں یہ ساگر شیشے ڈلتے ہیں، یعنی جو کاریگر یہ دنیا کی جو کاریگری یہ ہستی ہے، یہ دنیا جو ہے اس میں ساگر شیشے ڈلتے رہتے ہیں، یعنی ہر چیز بدلتی رہتی ہے. شیشے کا بدل مل سکتا ہے اور ہر شے کا بدل مل سکتا ہے، ہر شے چینج ہو جاتی ہے. سب دامن پر ہو سکتے ہیں، لیکن سب دامن پر ہو سکتے ہیں. جو ہاتھ بڑے یاور ہے وہی یہاں، یعنی جو ہاتھ بڑھاتا ہے وہی انسان کا مددگار بن جاتا ہے. جو آنکھ اٹھاتا ہے وہی بختور بن جاتا ہے. یہاں دن دولت کا انت نہیں، یہاں دولت اور دولت کا سرمایہ کا کوئی انت نہیں ہے، کوئی خاتمہ نہیں ہے. ہوں گات میں ڈاکو لاکھ بغیر، لیکن جس کے پاس دولت ہے اس کے لیے ڈاکو بھی ہیں، اس کے لیے لٹیرے بھی ہیں. کب لوٹ جپٹ سے ہستی کی دکانیں خالی ہوتی ہیں، یعنی کبھی کبھی لوٹ کھسوٹ ہو جاتا ہے، لوگوں کی دکانیں خالی ہو جاتے ہیں. یہاں پربت ہیرے ہیں، یہاں ساگر موتی، یا تو یہاں کے پہاڑ موتی ہیرے جیسے ہیں اور یہاں کے سمندر میں موتی ہیں. ہر جگہ موتی ہے، لیکن لوگ ان کو لٹائے جاتے ہیں، چرائے جاتے ہیں، دبائے جاتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو اس دولت پر پردے لٹکائے پھرتے ہیں، یعنی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس پر قبضہ کر رکھا ہے. ہر پربت کو ہر ساگر کو نیلام چڑھاتے پھرتے ہیں، جو اس پربت کو ہر ساگر کو ہر چیز کو ہر دولت کو سمیٹنا چاہتے ہیں اور اپنے پاس دبا کے رکھنا چاہتے ہیں. کچھ وہ بھی ہیں جو لڑ بڑھ کر یہ پردے نوش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو لڑتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، پھر ان پردوں کو ہٹاتے ہیں، ان سے یہ دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہستی کے اٹھائے غیروں کی ہر چال اٹھائے جاتے ہیں، یعنی جو چالیں چلائی جاتی ہیں ان کو وہ اٹھانا چاہتے ہیں، ہٹانا چاہتے ہیں، اور کچھ دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں. کچھ روٹی کھانے کے لیے، پانی پینے کے لیے پانی حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. پہلے بچوں ان دونوں میں رن پڑتا ہے، یعنی دونوں میں امیر اور غریب میں یہاں پر جنگ ہو رہی ہے. امیر اور غریب، امیر دبانا چاہتا ہے، غریب ان سے حاصل کرنا چاہتا ہے. نت بستی نگر یعنی ہر بستی میں، ہر جگہ میں، ہر شہر میں یہ جنگ پڑی ہے، جنگ ہو رہی ہے. ہر بستے گھر کے بھی سینے میں، ہر جلتی راہ کے ماتھے پر، یعنی ہر ایک گھر کے سینے پر، ہر ایک چلتی راہ پر یہ لڑائی جاری ہے، یہ جدوجہد جاری ہے، مارا ماری کی چھنا جھپٹی کی جنگ جو جاری ہے. یہ کالک برتے پھرتے ہیں. کچھ لوگوں کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ جوت جگاتے رہتے ہیں، یعنی آواز اٹھاتے ہیں. کچھ آگ لگائے پھرتے ہیں، کچھ آگ بجھائے پھرتے ہیں. یعنی ایک تصادم ہے، ایک مقابلہ آرائی ہے اس دنیا میں. سب ساگر شیشے لال گھر اس بازی میں بچ جاتے ہیں، یعنی ساگر ہیں، شیشے ہیں، لالو گھر ہیں، اس بازی میں وہ بچ جاتے ہیں، چرائے جاتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں، دبائے جاتے ہیں. اٹھو سب خالی ہاتھوں کو اس رنگ سے بلاوے آتے ہیں. یعنی آخر پر فیض احمد فیض فرماتا ہے کہ اے انسان لوگوں، غریبوں، مصیبت زدوں، اٹھو. ایک خالی ہاتھ جو ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ تھما دیتے ہیں، خالی ہاتھوں کو کچھ دے دیں گے. یعنی جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے ان کے لیے کھانے کا انتظام کریں. برابری کا ایک ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں. اس نظم میں بنیادی طور ایک پیغام ہے کہ ہر ایک کو روٹی ملنی چاہیے، ہر ایک کو کھانا ملنا چاہیے، ہر ایک کو کپڑا ملنا چاہیے. روٹی، کپڑا اور مکان کا جو نعرہ ہے یہ اشتراکی تحریک کا ایک خاص نعرہ ہے، اور یہی نعرہ اس نظم میں دیا گیا ہے کہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ حاصل ہونا چاہیے، ہر ایک کے پاس روٹی کپڑا ہونا چاہیے. بنیاد طور یہ مساوات کا درس ہے، لیکن یہ فیض کا جو یہ نظریہ ہے انہوں نے اس نظریے کو اپنی اس نظم میں پیش کیا ہے. امید ہے کہ آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی اور سمجھا ہوگا. تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.